السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا بیان۔ یہ باب ہے، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر علیہ السلام۔ اور اس کا آغاز کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، هل اتبعک علی ان تعلمنی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر کو کہ میں آپ کی پیروی کروں تو آپ مجھے علم سکھائیں۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے والے ابن عباس ہیں، وہ کہتے ہیں میرا اختلاف ہو گیا میرے ساتھی کے ساتھ کہ وہ ساتھی جو موسیٰ علیہ السلام کے تھے، جس کی طرف وہ سفر کر کے گئے، وہ کون تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس ابن ابی کعب، جو کہ بڑے ہی مشہور صحابی ہیں، قرآن کریم کی تفسیر میں ان کی بہت سی روایات ہیں، کہتے ہیں ان کا گزر ہوا تو ابن عباس نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ذکر کیا کہ میرے اور میرے دوست کا اختلاف ہو گیا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں یہ بات فرمائی کہ میں سب سے زیادہ عالم ہوں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی اور آپ سے زیادہ عالم ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ہمارا بندہ خضر آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان سے ملنے کی کیا صورت ہے، میں انہیں کیسے مل سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو ایک علامت قرار دیا کہ یہ ایک مچھلی ہے، اور اس مچھلی کو جب تم گم پاؤ تو تم واپس پلٹ آنا، کیونکہ وہاں قریب ہی تمہاری اس سے ملاقات ہوگی۔ پھر وہ واقعہ ہے جو پورا قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام چلے اور مچھلی کی اس علامت کو تلاش کرتے رہے۔ پھر ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو وہیں میں مچھلی کو بھول گیا تھا۔ یہ قرآن کی آیات ہے، وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، مجھے شیطان نے اس کا یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا۔ اور اس مچھلی نے بڑے ہی جو ہے عجیب طریقے سے سمندر کے اندر راستہ جو ہے وہ اپنایا، سمندر کی طرف چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی وہ چیز تھی جس کے ہم تلاش میں تھے، اور دونوں اپنے نقش، اپنے قدموں کے نشانوں کو تلاش کرتے ہوئے ان پر واپس ہوئے تو ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ پھر آگے وہی قصہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا۔ اچھا، اس واقعے کو نقل کرنے کا مقصد جو ہے وہ واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری اس کو اس لیے یہاں لائے ہیں کہ اس میں علم کے حوالے سے بہت سی قیمتی باتیں موجود ہیں۔ ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ میرے سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بیان کیا، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم رکھنے والا موجود ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے پاس زیادہ علم ہے، تو ان کو گویا ترغیب دی علم کو سیکھنے کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی علامت پوچھی، اس کا مقام پوچھا،
اور وہ اس علم کے راستے پر چل نکلے، اور اس راستے میں انہوں نے سمندر تک کا سفر کیا۔ قرآن مجید میں پورا واقعہ ہے کہ سمندر کے اندر ان کی جو کشتی تھی اس کے اندر وہ سوار ہوئے، تو کشتی کے اندر حضرت خضر نے سوراخ کر دیا۔ تو اس علم کی چاہت کے اندر انہوں نے سمندر تک کا سفر کیا، جبکہ وہ خود اللہ کے نبی تھے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے جب نبی تکلیف اٹھا سکتے ہیں، نبی اپنے گھر کو، اپنے آرام کو چھوڑ کر نکل سکتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک عام انسان کو کس قدر علم سے محبت ہونی چاہیے، یہ واقعہ اس چیز کی طرف ہمیں ترغیب دلاتا ہے۔ تو دوسری اس کے اندر کچھ بنیادی سوالات ہیں حضرت خضر کے بارے میں، کہ حضرت خضر آیا کہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے؟ تو اس کے اندر علماء میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے۔ بہرحال ایک بات یقینی ہے کہ اگر وہ نبی بھی تھے تو وہ نبی اپنی قوم کی طرف تھے، کیونکہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے، سوائے حضور علیہ السلام کے، کہ آپ اللہ کے چونکہ آخری نبی، اس لیے آپ کی نبوت ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ کیا گورا، کیا کالا، عربی، عجمی، دنیا کی کوئی بھی رنگ، نسل، زمین، قوم، قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہر شخص وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس کے اوپر ذمے ہے، کہ وہ اگر آپ کا پیغام سننے کے باوجود ایمان نہیں لایا تو اس نے اپنی ہلاکت کے راستے کو اختیار کیا۔ اور بے شک وہی کامیاب ہوا کہ جو حضور کی نبوت پر ایمان لایا، وہی مسلمان ہے، وہی اللہ کی جنتوں کا حقدار ہے، الا یہ کہ کسی کو پیغام ہی نہ پہنچا ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ چونکہ الگ الگ جو ہے وہ قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے، اس لیے اگر کسی کو زیادہ کسی چیز میں علم دیا گیا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو کسی معاملے میں زیادہ علم دیا گیا، یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے۔ اور اچھا، اب ایک اور سوال ہے کہ کیا خضر علیہ السلام انسان تھے یا جن تھے؟ تو اس کے اندر بھی جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان تھے۔ ایک اور بات بڑی معروف ہے کہ وہ حضرت خضر ابھی تک زندہ ہیں اور انہیں موت نہیں آئی۔ اب یہ بات بھی بے بنیاد ہے، اس کی کوئی واضح دلیل قرآن میں یا حدیث کے اندر کہیں پر بھی نہیں ملتی کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی دی گئی ہے۔ ایسے ایک بات سنائی جاتی ہے واقعات میں کہ جی انہوں نے آب حیات کو پی لیا ہے، تو یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، جس کی کوئی دلیل یقینی طور پر قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک علماء ایک اصول بھی بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت خضر تو حضرت موسیٰ کے پیروکار نہیں تھے، تو اس کے باوجود وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، اور بعض کہتے ہیں نبی تھے، تو اس کا مطلب ہے رسول کی پیروی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وقت کے رسول کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کے اوپر خود وحی اترتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل کے لیے تھی، محض آپ بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ اس کا ذکر خود جو ہے ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تورات اور انجیل کے اندر بھی یہ باتیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ جو آج کے دور میں بھی کوئی اگر گرو نانک کا پیروکار ہو گیا یا کسی اور جو ہے وہ فلسفی کا یا کسی اور
علم کے دعوے دار کا پیروکار ہو گیا اور اس نے حضور کی پیروی نہیں کی تو وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی ہدایت پر ہے، تو یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ حضور کی نبوت اب قیامت تک کے لیے ساری کی ساری انسانیت کے لیے واجب ہو چکی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی زبان سے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب لوگوں کی طرف، سب انسانیت کی طرف میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے درمیان، یہ بنیادی طور پر فرق ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ واقعہ مکمل طور پر سورہ کہف کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ کہف کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اگر جمعے کے دن پڑھ لیا جائے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ہفتے کے جس دن بھی پڑھ لیا جائے تو اگلے پورا ہفتہ انسان جو ہے وہ شیطان کے حملوں سے امان میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا دیا جاتا ہے، منور کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی جو آیات ہیں، آخری 10 آیات، اور بعض علماء نے کہا کہ ابتدائی آیات، ان کو پڑھنے 10 آیات کو پڑھنے سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس جو ہے وہ اس صورت کی، اور اس صورت میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا آپ سب کو کہ ہم سب اس واقعے کو وہاں پر تفصیل سے پڑھیں، تاکہ اس حدیث میں جو اشارہ ہمیں دیا گیا ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا، اس کو ہم جان سکیں کہ یہ کیا ہوا تھا اور وہ کیسا سفر تھا جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو چھوڑ کر نکل پڑے تھے، اور اس میں انہوں نے کیا کیا مراحل ان کے گزرے، میں بہترین ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہیں اس واقعے کے اندر۔ آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلا ہم جو ہے وہ بات کل پڑھیں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بات کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے۔ جی نازش بات کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے یا بہت بار سنی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو ایسا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی؟ یعنی واقعہ معراج میں آپ کہہ رہے ہیں؟ نو واقع معراج میں تو سب سے ہوئی تھی، مطلب ایسے جیسے یہ جو آتا ہے کہ یہ آپ جو صلی اللہ علیہ بات ہے وسلم کی نا، ملاقات شیطان سے ہوئی تو شیطان جی کریں، بات مکمل کریں۔ جی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ اسی دنیا میں زمین پر ہی کسی اور سے آ رہے ہیں، کسی اور جگہ کی نہیں، اسی زمین پر ہی جیسے شیطان سے ملاقات ہوئی تو ایسے ہی حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ ہاں جی، یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ خضر علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر ملے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ جو خضر علیہ السلام کی جو موت ہے، وفات ہے، وہ حضور سے پہلے ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے لوگوں نے بنایا ہے اور واقعات گھڑے ہیں، اس کی کوئی صحیح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ ملے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت خضر کو، یہ حضرت بات خضر علیہ صحیح السلام کے یعنی کہ وہ انتقال ہونے کا ہے کہیں کوئی دلیل یا کچھ اس طرح سے دیکھیں جہاں سے حضرت پڑھا جا خضر سکے؟ علیہ ہاں دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام چونکہ ایک انسان ہے نا، ٹھیک ہے، اور جی ہر انسان کو موت آنی ہے، تو دلیل چاہیے اس بات کی کہ ان کو موت نہیں آئی، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے
کہ ان کو موت نہیں آئی. ٹھیک ہے. باقی ہمارے پاس ایک دلیل ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی اس رات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ 100 سال کے بعد زمین پر جو بھی موجود ہے وہ موجود نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. یہ صحیح سند سے حدیث ہے کہ جو جی جی یہ جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی حضرت خضر تھے بھی اس وقت تک, زندہ بھی تھے, تب بھی ان کو موت آ چکی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت زندہ ہونے کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس وقت موجود تھے. ٹھیک ہے. تو اس وقت کے آپ کے موجود ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے کہ آپ جزاک صلی اللہ اللہ علیہ یہ بات جزاک اللہ فرمائی. خیرن کثیر. جی اسما, آپ سوال کر سکتی. جی السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. نے تو جیسے یہ سنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ رہیں گے, مطلب قیامت میں ہی شاید انہیں موت آئے گی, تو وہ سب کی مدد کرتے ہیں اگر ان سے اگر مدد مانگی جائے یا انہیں پکارا جائے, یا جیسے مطلب ایک یہ تو ویسے شرکیہ بات ہے کہ ان کو پکارا جائے, لیکن ایک وہ ہے کہ اگر ان سے مدد مانگی جائے تو مدد کرتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہ, یہ جو بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بات معروف ہے, مشہور ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صحیح دلیل سے ثابت ہو. ٹھیک ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ موجود ہیں اور جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. امام ابن کثیر ایک بہت بڑے مورخ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر اس بات کو رد کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ الیاس اور خضر جو ہیں ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں, اور وہ ہر سال جو ہے اکٹھے حج کرتے ہیں اور زمزم کا پانی پیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور عرفات میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. تو ابن کثیر کہتے ہیں لم یصح شیء من ذالک, اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے. وَأَنَّ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ الدَّلِيلِ, بلکہ جو بات دلیل سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے أَنَّ الْخِضَرَ مَاتَ وَكَذَلِكَ إِلْيَاسَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ, اور اسی طریقے سے الیاس علیہم السلام, یعنی دونوں جو ہیں ان دونوں کی وفات ہو چکی ہے. یہی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں یہ کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسے پھیلائی ہوئی باتیں ہیں. جی شکریہ. جی. البتہ ان کو یہ جو معاملہ ہے یہ ان کو زندہ کہنے کا, ٹھیک ہے, یہ ہم جو لوگ اس کے قائل ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہم ان کے اوپر کوئی فتویٰ یا ان کی بیدبی نہیں کرتے, کیونکہ بعض بڑے بڑے علماء نے بھی اس طرح کی رائے جو ہے وہ اپنائی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم دلیل کی پیروی کرتے ہیں اور صحیح بات کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ صحیح بات ہے, جو دلیل سے بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے. باقی ان کی زندہ ہونے کی چونکہ کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے, اس لیے جن علماء نے یہ رائے اپنائی ہے ہم ان کا ادب اور احترام کرتے ہوئے ان سے اختلاف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ اعلم. جی تہمینہ, آپ بھی سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ سورہ کہف جو ہے اسے پڑھنے سے دجال کے فتنے سے آپ بچ سکتے ہیں. سورہ کہف کو میں نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے, مجھے کہیں دجال کا ذکر نہیں, مطلب اس میں کسی آیت کے میننگ میں بھی نہیں پتہ چلا. آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ایسا وہ, کیونکہ اس میں بیسیکلی 4 قصے ہیں اور ہر ایک کے ایک لیسن ہے, لیکن مجھے دجال کا کہیں ذکر نظر نہیں آیا. دیکھیں, ہاں دجال کا ذکر یعنی سورہ کہف میں نہیں آیا, آپ یہ کہہ رہی ہیں نا؟ جی 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 جی. دجال کا جو ذکر ہے سورہ کہف کے اندر ایک پہلو سے پایا جاتا ہے, اور وہ اچھا. یہ ہے کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے, جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سورہ کہف کے اندر فتنوں کا ذکر ہے,
اور جی فتنوں کا جو مقابلہ کرنے کا جو سبق ہے اس کا ذکر ہے. اور دجال کے زمانے میں جو حالات ہوں گے ان حالات میں مسلمان جو رویہ اپنائیں گے اس کا اصحاب کہف سے بہت زیادہ تشبیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی بیوی اور اپنی بہن کو جو ہے وہ باندھ دے گا اس ڈر سے کہ وہ دجال کے پاس نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو پہاڑوں پہ نکل جائیں گے، اس کے قریب نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی کام جو ہے وہ اصحاب کہف نے کیا. اس وقت کے فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ غار کے اندر جا کر کے پناہ لے لی. اور اسی طرح پھر وہ جو مؤمنین ہوں گے ان پر سخت آزمائش کا وقت ہوگا. ٹھیک ہے، اور دجال جو ہے وہ بارشیں اس کے اللہ تعالیٰ اس کو یہ قدرت دے گا کہ وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا اور اپنے ماننے والوں کو خوش کرے گا. اور جبکہ مومنین جو ہوں گے ان کا اس وقت جو ان کی جو طاقت ہوگی، حدیث میں آتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر اور اللہ کی حمد و ثنا ہوگی. تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت مومنین کو ان کی بھوک کا جو ہے مداوع فرمائے گا. تو یہ اس کی بہت زیادہ تشبیہ ہے اصحاب کہف کے واقعے کے اندر کہ کس طریقے سے وہ جو ہے غار کے اندر جا چھپے، کہ اللہ نے ان کو سلا دیا، اللہ نے ان کو سکون عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو دجال کے ساتھ مد مقابل ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا. اور پھر اس واقعے میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب وہ دوبارہ جاگے اسلام غالب آ چکا تھا، تو یہ بھی علامت ہے کہ آخر پھر دجال کا فتنہ ختم ہوگا اور حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسے قتل کریں گے باب لد پر جو فلسطین کے اندر ہے، اور پھر اسلام کو غلبہ ملے گا اور ساری زمین پر اللہ کا دین غالب آئے گا. دوسری چیز ہے کہ اس واقعے کے آخر میں جو یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے جو کہ اسی زمین کے اوپر ہیں اور کسی جگہ پر وہ بند کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا علم اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو انسانوں کو بھی اس کا علم وہ عطا فرمائے گا. تو جب فرمایا کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر زمین جو ہے وہ پھٹے گی، وہ جو جگہ ہے وہ پھٹے گی، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ ہر جو ہے روز دیوار کو چاٹتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ نہیں کہتے اور چلے جاتے ہیں. تو اس دن وہ پھر جو ہے وہ انشاءاللہ کہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت بلکہ ذوالقرنین نے کہا جب وہ دیوار بنانے کے بعد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. ٹھیک ہے، تو پھر جب وقت آئے گا تو یہ جو ہے سب کا سب ہٹ جائے گا اور یاجوج ماجوج جو ہیں وہ نکلیں گے اور زمین کے اندر وہ فساد مچائیں گے. تو دجال کا جو فتنہ ہے یہ اس کے ساتھ ہی ہے، اس لیے ان سب کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے. تو اس لیے ان میں جو سبق ہیں اس صورت کے اندر، وہ سبق ہمیں دجال کے فتنے کے مد مقابل کھڑا کرنے کے لیے بہت ہی اہم ہے، اسی لیے اس کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. واللہ اعلم. جی جزاک اللہ. جی ہانیہ آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے تفسیر میں پڑھا تھا کہ 4 پیغمبر ابھی تک زندہ ہیں، تو جی وہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو بات ہے یہ بہت سارے علماء نے کی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی ان کے زندہ ہونے کی، لیکن چونکہ کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے ہم دوسری رائے کو صحیح سمجھتے ہیں. اور چلیں اگر زندہ ہو بھی تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات تو نہیں ہے. اگر وہ زندہ ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس میں ہمیں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اگر کوئی بندہ دوسری رائے کو بھی اپنا لے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ کفریہ رائے ہے یا کوئی بدعتی رائے ہے، ایسا نہیں ہے.
ایک جو ہے اختلاف ہی ہے نا، تو اختلاف میں انسان کا جہاں دل مطمئن ہو وہ اس رائے کو اپنا سکتا ہے۔ تو چونکہ میرے سامنے ابھی تک، اور میں نے جن علماء کو پڑھا ہے، جتنی تحقیق کی ہے، ابھی تک کوئی بھی ایک بھی دلیل ایسی نہیں آئی جس سے ثابت ہو کہ وہ زندہ ہیں، اس لیے میں دوسری رائے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ البتہ وہ علماء بھی ہیں جو اس رائے کو بھی اپناتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں اگر وہ رائے بھی کوئی اپنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جزاک اس میں وسعت ہے انشاءاللہ۔ جی نیوزل آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ میں ایک اور کلاس لیتی ہوں قرآن کی تفسیر القرآن، تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو دجال ہے یہ کوئی شخصی صورت نہیں ہے، جبکہ آج کل جو فتنہ ہے اس کو ہی دجال کہا جاتا ہے، جبکہ ابھی آپ نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ پہ اس کو قتل کریں گے، تو کیا اس میں صداقت ہے کہ وہ دجال کوئی شخصی صورت میں بھی موجود ہے یا آئے گا؟ جی یہ جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بالکل حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو احادیث کے اندر، بخاری مسلم کی احادیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک انسان ہے جو کسی جزیرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو جکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ اس کو ایک صحابی بھی دیکھ کر کے آئے ہیں، اور وہ باقاعدہ وہ قتل ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ساری احادیث ہیں، وہ ایک حدیث نہیں ہے، بہت زیادہ حدیثیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کیا ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ابھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مسموح العین، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی آنکھ یعنی کہ وہ کانا ہے، اور اس کی جو ایک آنکھ ہے وہ انگور کی طرح جو ہے وہ باہر کو نکلی ہوئی ہے، اور اس کی جو آنکھ کے اوپر ہے ماتھے پر کافا را لکھا ہوا ہے، اس کو ہر مسلمان پڑھے گا، کہ تو یہ ساری احادیث بہت زیادہ موجود ہیں، ایک نہیں تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں یہ جو روایات ہیں، اس قدر زیادہ روایات ہیں بخاری مسلم کی، اس کے اندر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بس یہی فتنے دجال ہیں اور یہی سب کچھ دجال ہے، تو یہ غلط طریقہ کار ہے، اگرچہ کہ ان فتنوں کا دجال سے تعلق ہو سکتا ہے، اس میں ہمیں انکار نہیں ہے، دجال کے آنے سے پہلے جو یہ فتنے ہیں وہ ان کے آنے کا بھی تذکرہ ہے، تو ان کا دجال سے تعلق ہو سکتا ہے ان فتنوں کا، کہ یہ بھی دجال کی آمد کے لیے ایک راہ ہموار کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈرا کرتے تھے، اور آپ نے صرف خود نہیں ڈرتے تھے بلکہ آپ نے کہا کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، اور آپ نے ہمیں نماز کے اندر تلقین کی، جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، تو باقاعدہ دعاؤں میں پناہ مانگنے کا ذکر کیا، اس لیے تفسیر وہاں پر پڑھے جو اتھینٹک کوئی عالم ہو، ایسے لوگوں سے تفسیر نہ پڑھیں کہ جو حدیث کی روشنی میں قرآن کی تشریح نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس بارے میں اس چیز سے خبردار کرتا ہوں کہ یہ غلط طریقہ کار ہے، اگر کوئی حدیث کی روشنی میں قرآن کی تفسیر نہیں کر رہا تو وہ غلط راستے کے اوپر ہے، تو اس کو آپ ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اور ساتھ میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ پیدا نہیں ہوا، جبکہ آج کے لیکچر سے ہمیں یہ سننے کو ملا ہے کہ اس کا ظہور ہو چکا ہے، پیدائش ہو چکی ہے۔ تو جو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بات کہی گئی تھی کہ وہ ان کی طویل عمر اور ابھی حیات ہے، جبکہ آج پتہ چلا کہ نہیں وہ حیات نہیں ہے، تو کیا وہ ان کی اتنی لمبی عمر ہے کہ اس زمانے سے لے کر اب تک وہ حیات ہے؟ اس بات کی تھوڑی سی دیکھیں ہمیں ہر چیز کے لیے رجوع کرنا ہوگا دلیل کی طرف، ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز میں دلیل موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو اس کے بعد ہمارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ دجال کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں جو گئے ہیں
हुजूर के ज़माने में, और उन्होंने जाकर दज्जाल को देखा है, ठीक है, उन्होंने जाकर दज्जाल को देखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबी का नाम है तमीम दारी, ठीक है, और ये पूरा वाक़या मौजूद है सही हदीस के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वाक़े को फिर सहाबा को जमा करके सुनाया है। यानी ऐसा नहीं है कि बस एक सहाबी ने बात कर दी है, आपने उसकी बाकायदा तस्दीक की है। तो दज्जाल उस वाक़े के अंदर पूछता है, अलामात पूछता है कि क्या जो है ये अलामत ज़ाहिर हो चुकी है, ठीक है। तो उस वाक़े में दज्जाल को यानी वो बताते हैं कि नहीं, ये अलामात ज़ाहिर नहीं हुई। तो गोया वो मौजूद है और यकीनी तौर पर उसकी शख्सियत मौजूद है, और किसी का मौजूद होना ये कोई परेशानी की बात नहीं है। इबलीस मौजूद है, आप देखें इबलीस को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने उसको लंबी उम्र दी है, ठीक है। तो जब इबलीस को अल्लाह ताला ने उम्र दी है और हमें दलील बता रही है कि दज्जाल भी जिंदा है और मौजूद है, इसके अंदर कोई हैरत की बात नहीं है। तो हमें हदीस के ऊपर हमारा जो ईमान है और यकीन है, हम उस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। बाकी रहा खिदर अलैहिस्सलाम का वाक़या, तो चूंकि उसमें हमारे सामने कोई दलील है नहीं, इसलिए मैं दूसरी राय को अपना रहा हूँ। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जिन उलमा ने, उनके अंदर बड़े बड़े उलमा हैं, कोई छोटे मोटे उलमा नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े उलमा हैं जिनकी ये राय है कि खिदर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, तो उनके सामने दलील होगी, इसलिए उन्होंने कोई राय अपनाई है। चूँकि हमारे सामने कोई दलील है नहीं, इसलिए हम उनकी राय से इख्तिलाफ कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि उनकी राय कोई गुमराही की राय है, कोई बातिल राय है, ऐसा नहीं कह रहे। तो अलबत्ता जो किस्से कहानियाँ लोगों में मशहूर हैं, ठीक है ना, जो उलमा ने, जिसकी कोई भी दलील नहीं है, उलमा ने ज़िक्र नहीं किए, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है, वो ऐसी बातें करना गलत है, ठीक है, जो किसी भी किताब के अंदर किसी भी उसकी दलील के बगैर हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ हयात के ऊपर जो मसला है हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम की, उसमें एक राय मौजूद है। जी उमर फारूक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी आप बात कर रहे थे दज्जाल के मुतल्लिक, उसके मुतल्लिक एक बात मेरे जहन में आई थी, मैंने सुना था को एक इब्ने सयाद नामी शख्स था, जी जी उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ तो कुछ लोगों ने ये बात फैला दी कि दज्जाल पैदा हो गया है। हम्म तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देखने गए थे उस बच्चे को। जी तो ये इस बात की ये भी दलील ज़ाहिर होती है कि उस वक्त या उस जमाने में या उसके बाद दज्जाल पैदा हो चुका था। बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी से पहले आप बात कर रहे थे याजूज मजूज और जैसे दज्जाल की, जी तो उसके बदले मैं ये जानना था कि याजूज मजूज जो हैं या इसी जमीन पर मौजूद हैं, ये यहीं से नमदार होंगे या किसी और स्यारे पर मौजूद हैं? जो उम्मत के जमहूर उलमा का मौक़िफ़ है और हमेशा रहा है और आज भी है, और जिसके ऊपर दलाइल मौजूद हैं, वो यही है कि याजूज और माजूज इसी ज़मीन पर है। और हज़रत जो ज़ुल्क़रनैन थे, उन्होंने जो सफ़र किया था वो इसी ज़मीन के अंदर सफ़र किया था। इस हवाले से जो ये मौक़िफ़ सुनने में मिलता है बाज़ हमारे मोहतरम भाइयों की तरफ से कि वो किसी और सियारे पर हैं और इस तरह की जितनी कहानियाँ, तो उसकी कोई भी दलील ऐसी नहीं है जो मौजूद हो। सबसे बड़ी दलील ये है कि उम्मत 1400-1500 साल तक, मतलब है कि यकीनन हक पर थी, ठीक है ना। हाँ जी। तो अगर एक बात को ना सहाबा ने बयान किया, ना ताबईन ने बयान किया, ना मुफस्सिरीन ने बयान किया, ठीक है, तो उसको अगर कोई बंदा आज के दौर में बयान करेगा या समझेगा, तो यकीनन उसको गलती लग रही है। तो ये बात याजूज और माजूज इसी ज़मीन के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसके ऊपर मेरा एक पूरा मजमून है, इंशाल्लाह मैं वो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग वो पढ़ सकते हैं, जिसमें इसके पूरे दलाइल हमने दिए। जी ठीक है। एक और सवाल ये था कि जो हजरत जी जुल्करनैन है, जी ये आया बादशाह थे या कोई पैगंबर वगैरह भी थे? हजरत जुल्करनैन के बारे में सही बात यह है कि ये बादशाह थे,
اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری زمین کے اوپر غلبہ دیا تھا. چند بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غلبے سے نوازا ہے، ان میں ایک حضرت ذوالقرنین بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے متعلق ایک میں نے روایت یہ سنی تھی کہ ایک عورت تھی اس زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زمانے میں، تو اس نے بیٹے کا نام ذوالقرنین رکھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انسانوں کے نام کیا آیا ختم ہو گئے، تم نے فرشتوں کے نام رکھ لیے. یہ روایت بات کہاں پر ہے؟ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کو ابھی میرے مائنڈ میں نہیں ہے یہ کہاں پہ ہے جی جی، یہ، لیکن میں یہ سن دیکھ لیا لیتے تھا. ہیں انشاءاللہ. اچھا چلیں اس کی تحقیق کر لیتے ہیں انشاءاللہ. میں جی اس کو آپ مجھ سے یاد دلائیے گا نیکسٹ ٹائم پہ. اس کو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. جی جی شکریہ. شکریہ. جی جی سیدہ صدف آپ پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ اسی زمین پہ ہیں، تو سر وہ ایسی دیوار کون سی ہے جو آج تک تحقیق نہیں ہوئی؟ تو یہ میرا کوشچن ہے کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ صبابہ کے راستے، سر سمجھ رہے ہیں آپ کہ جی جی، میں اصل میں اس ٹاپک کو الگ سے کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا سبابہ اور یہ جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں اس کو میں نے پورا لکھا ہے، کیونکہ یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو میں نے پورا لکھا ہے، آپ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ریٹن کے اندر ڈسکشن میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس طریقے سے اس کا فائدہ نہیں ہے. میں تو ایک بات سمجھتا ہوں کہ امت پچھلے 1400-1500 سال ایک موقف کے اوپر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس امت نے اس زمین کے اندر حکمرانی بھی کی ہے. اسی امت میں علماء، مجاہدین، قائدین، ٹھیک ہے، تو سارے کے سارے نیک صلحاء پیدا ہوئے اور یقیناً وہ حق پر تھے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے اس کو اس چیز کو تبدیل کرنا وہ صحیح نہیں ہے. اب اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں احادیث سے. مسند امام احمد کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بچے تھے، سام، حام اور یافث. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ جو سام تھے یہ عرب کے جو ہے نا عرب کا آغاز یہاں سے ہوا، اور جو حام تھے یہ جتنے افریقی ممالک ہیں ان کا یہاں سے ہوا، اور جو یافس تھے یہ جو ترک قبائل ہیں جن کے اندر یاجوج اور ماجوج بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی انہی میں ان کا بھی شمار انہی کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یاجوج اور ماجوج اسی انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں. اور باقی رہا کہ وہ جگہ کیوں نہیں ملی، تو یہ زمین خدا کی بہت سر بڑی میں ہے. آپ کی جی، تو اللہ سر تعالیٰ. میں سوری جی 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 بات سر میں کریں. اس بات پہ ایگری نہیں ہوں. سر ادھر تو نوح علیہ السلام کا آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ حدیث تو ہمیں کہتی ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی وہ یاجوج ماجوج یاجوج ماجوج ہوں گے. ہاں، تو تو پھر آدم علیہ ہم السلام حدیث کی کو جی جی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی نوح علیہ السلام ہے نا. اصل میں نوح علیہ السلام کی اولاد کا ذکر اس لیے کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک وقت آیا کہ جب زمین پر وہ جو سیلاب آیا. ٹھیک ہے نا، تو پھر آگے جو جی نسل جی پھیلی ہے تو سر وہ نسل نوح علیہ السلام کی تھی. اور یہ تو حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، میری اپنی بات تو نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ حضرت یہ جو ہے نوح علیہ السلام کے 3 بچے ہوئے، سام، حام اور یافث. اور جو یہ ہیں یاجوج اور ماجوج ہیں یہ انہی کی نسل میں سے ہیں. ٹھیک ہے، باقی تو اس سر مسئلے ان کی میں اتنی زیادہ ریشو ہے. جی 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 بالکل جی وہ باتیں.
999 پوائنٹ کی ریشو سے یہ آئیں گے تو سر وہ ایسی کون سی جگہ ہے جو آج تک سرچ نہیں ہو سکی؟ میرا یہ کہنا ہے، یہ کوشچن ہے میرا. تو سر پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے ہیں کہ آسمان راستے راستے ہو جائے گا، دروازے دروازے ہو جائے گا، تو پھر سر وہ جو یاجوج ماجوج ہے وہ ایسی اتنی تعداد میں ہے، یعنی کہ 1% اگر مسلمان ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو وہ 99% کی ریشو میں ہوں گے، اور ان کی ظاہر سی بات ہے اتنی تعداد بھی ہے، اور وہ ویٹ میں لینتھ میں وہ ہمارے سے زیادہ بڑے ہیں کہ اگر ان کی کان کی مشابہ بھی دی جاتی ہے اس میں حدیث میں، تو وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ ایک کو بچھاتے ہیں اور دوسرے پہ سو جاتے ہیں، اور وہ گدا بنا لیتے ہیں، ایک کو ایک اوڑھ لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے، یہ سارا جو سسٹم ہے سر وہ تو اتنے بڑے اس میں نظر آ رہے ہیں ہمیں، اگر اپنے مائنڈ میں ہم ان کو سیٹ کرتے ہیں تو سر ہم ان کے سامنے تو بالکل چھوٹے ہیں. اور وہ جب اتنی ریشو سے آئیں گے تو سر اگر یہ بات لمبی چلی جائے گی، ٹھیک ہے آپ کا بھی کہنا، پر اگر آپ دیتے ہیں ہمیں کوئی اس سے ریلیٹڈ جو آپ کی بک ہے دیکھیں تو اس پہ سرچ کر بات کے. یہ ہے، ہاں بالکل اس موضوع کو ہم ڈسکشن میں لا سکتے ہیں. جو لوگ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوں، ہم ایک واٹس ایپ کے اوپر میں مشورہ دوں گا، آپ گروپ بنا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ ہم پھر دلیل سے کسی چیز کو ڈسکشن کریں گے. باقی کسی چیز کے بہت زیادہ ہونے، ٹھیک ہے، یا یہ جتنی بھی باتیں ہیں، ان باتوں سے ان کے عدم اس دنیا پہ عدم وجود کی کوئی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ یہ زمین بھی خدا کی بہت بڑی ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں اس زمین کا کتنا حصہ تو ویسے ہی ابھی تک سمندر میں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر کیا ہے کیا جی وہ نہیں تو ہے. سر ہاں تو آج تک وقت کے دریافت ساتھ ہو بڑھ ہے. رہی ہے کائنات. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ موجود ہے، اور قرآن مجید اس پہ پورا میں نے مضمون لکھا ہے کہ ذوالقرنین نے جو سفر کی ہیں اتباع سببا، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے اس زمین کے اندر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو آپ جو ہے واقعات پڑھیں جی سر، ہم صحابہ کے، مختلف سورہ میں سبابہ کا دیکھتے ہیں تو وہ آسمانوں کے راستے آتا ہے، تو سر سورہ بالکل کہف میں آ کے یہ مہم کیوں آ جاتی ہے؟ ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہی جو غلطی ہے نا، کہ یہ جو سببا ہے یہ قرآن میں آسمانوں کے راستے کے لیے آیا ہے یا زمین کے راستے میں آیا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری جو بات ہے اس کو ہمیں دلیل کی بنیاد پر دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ قرآن کے لیے کہاں پر سببا آیا ہے. لیکن اب زبانی تو آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا، زبانی مجھے بھی یاد نہیں ہوگا، تو اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک گروپ بناتے ہیں. شاید سورہ سبا میں آئی تھنک ہاں یہ. جی مجھے پتا ہے. اس کو ہم ایک گروپ بناتے ہیں تو اس سے ہمیں پھر جی سر مجھے تھوڑا سا یہ اس لیے بھی تھوڑا لگتا ہے کہ ایک تو میرا نام صدف ہے، تو یہ صدف بین صدف ہے، ان جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی ہے ان کے 2 دیواروں پہاڑوں کے درمیان. تو سر یہ والا بھی اس پہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ایسے کون سے پہاڑ تھے جو آج تک سرچ نہیں ہوئے، اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے. نہیں یہ تو دنیا یہ کہاں سے دنیا میں جہاں ہی سے یعنی کہ دنیا، زمین پہ. دیکھیں دنیا جہاں سے جہاں بھی پہنچ جائے نا، دنیا ایک کرونا کو نہیں کنٹرول کر سکتی. دنیا کی کیا اوقات سر ہے، وہ تو دنیا دیکھیں کا ہم وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں جو ذکر کیا ہے نا عاد و سمود کے بارے میں، کیا کہا ہے کہ انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دعویٰ آج کی انسانیت کا بھی نہیں ہے جو دعویٰ اللہ تعالیٰ نے کہا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ پھر ہم نے ویسے لوگ ہی پیدا نہیں کیے، ٹھیک ہے. یہ تو انسان آج کا جو انسان ہے، یہ تو آپ حضرت آدم اس کے زمانے کی لمبائی چوڑائی وغیرہ جا کر ہم دیکھیں اور آج کے انسان کو دیکھیں تو واضح طور پر حدیثوں میں موجود ہے کہ اس امت کا تو نہ عمریں وہ عمریں ہیں، نہ ان کے قدکاٹ وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کی وہ چیزیں ہیں. ہم سے پہلے پتہ نہیں کیسی کیسی تہذیبیں اور کیا کیا چیزیں گزر چکی ہیں. اس لیے یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جی سائنس پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے تو ابھی تک یہ چیزیں کیوں نہیں ملی. وہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا وہ چیزیں ظاہر ہوں گی، اور یہ ساری جنگ جو ہے اسی زمین پر ہوگی. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے سر اس صحیح حدیث کی کے تو اندر دلیل ہے کہ جو جنگیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ اسی زمین پر ہونی ہیں. پر جب یہ یاجوج ماجوج کا بولا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ آسمانوں کے راستے سے، یعنی کہ جب دجال ایک ان کا نہیں کہاں دروازہ پر ہے کھولے گا آسمانوں کے آسمان کا. راستے سے؟ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہی آپ کو غلطی لگ رہی ہے نا. آسمانوں کے راستے میں کہیں پر بھی نہیں آیا یاجوج ماجوج کے واقعے میں، بلکہ جو آسمانوں کے واقعے کے لیے جو ذکر ہوا ہے وہ لفظ ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، سورہ صاد کے اندر،
ٹھیک ہے, اور وہ اس میں کوئی یاجوج ماجوج کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم اگر کوئی دلیل جو ہے نا وہ چاہتے ہو کہ آسمانوں سے اتارو, ٹھیک ہے, تو وہ جاؤ پھر جو تم لے آؤ جا کے آسمانوں میں. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ, اور آگے ذکر کیا اسباب السماواتی, ٹھیک ہے, آسمانوں کے اسباب. اب اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر, لفظ ذکر کیا سماوات. ٹھیک ہے, تو جب لفظ سببا آئے گا خالی, تو اس سے مراد خالی راستے ہوتے ہیں, اس سے مراد آسمانوں کے راستے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہے کوئی بندہ ایک لفظ بول رہا ہے, مطلب ہے کہ روڈ, آپ کہیں اب روڈ تو جو ہے نا وہ مریخ کے روڈ مراد ہے, تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا. ہاں, جب تک آسمان کا ذکر نہیں ہوگا ساتھ میں, اس وقت تک وہ آسمانوں کے راستے نہیں مانے جائیں گے. میں آپ کو اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو ریٹن ہونی چاہیے, اس کے اندر دلائل ہوں گے, بات چیت ہوگی, تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن تیار ہو جائے گی. جو لوگ اور بھی اس کے اندر سیکھنا چاہیں, شامل ہونا چاہیں, وہ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. میں ایک واٹس ایپ گروپ بنا کے آپ کو اس کے اندر انوائٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے, آپ اس میں آ جائیں, اور بھی کوئی آنا چاہے, بشرطے کہ اس کے اندر سیکھنا چاہے اس موضوع کو, تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, ہم اس کو سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو دلائل میں دلائل سے چیزوں کو تلاش جی سر, دلائل سے ہی ثابت کرنا ہے ہم نے. ہاں, چیزوں کو نا یعنی حقیقت سے ہمیں دیکھنا چاہیے. محض سائنس یا محض میں کوئی بات سنا دوں اور آپ کوئی اور بات سنا دیں, اس سے تو پھر ہم کہیں پہ بھی نہیں پہنچیں گے نا. ٹھیک ہے, تو اس کو انشاءاللہ ہم, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آپ سے اجازت چاہوں گا, ثاقب بھائی کا لے لوں بس. ثاقب بھائی جی آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب, یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا اور دوسرے 4 پیغمبروں کی زندگی کا ذکر ہو رہا تھا, اس کے متعلق بات کرنی تھی کہ اصل میں جو خضر علیہ السلام کو سامنے لایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک نصیحت کے طور پہ تھا جب انہوں نے یہ علم کی بات کی. تو اب ہمارے صوفیہ یا ہمارے جو ہیں ذہن کے, ان کے علم کی بنیاد پہ جو علم انہوں نے دکھایا, جو واقعات انہوں نے پیش کیے, تو وہ جو ایسا علم تھا کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو بڑا بڑا چڑھا کے اور بڑا ان کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کی زندگی ہو تب بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں, اور اگر ان کی وفات ہو تب بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہیں. دوسری بات, اگر کوئی انبیاء اگر زندہ ہوتے یا خضر علیہ السلام زندہ ہوتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو حکم ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے ان سے عہد لیا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد بھی کرنی ہے, ان پہ ایمان بھی لانا ہے. تو ایسا تو کوئی بھی کسی بھی روایت میں ان کا ذکر نہیں ملتا کہ جو زندہ تھے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی, آپ پہ ایمان لائے یا آپ کی مدد کی, کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا. یہ آپ کی باتیں صحیح ہیں, اس کو میں نے ذکر کر دیا ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کے اندر جو دلائل ہیں وہ تو اس سے تو سمجھ یہی آتا ہے کہ خضر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. البتہ چونکہ ان کو ان کی زندگی کے قائلین میں بعض بڑے بڑے محترم اور امت کے بڑے بڑے اکابر بھی موجود ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ موجود ہیں جو اس کے قائل ہیں ان کی حیات کے, ٹھیک ہے نا. اور امام نووی ایک چھوٹی شخصیت نہیں ہے, بہت بڑی شخصیت ہے, اور امام نووی نے اسے جمہور کا مذہب قرار دیا ہے کہ جمہور کا یہ موقف ہے, بہت زیادہ علماء کا یہ موقف ہے. اس لیے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی دلیل ہو جو ہمارے اوپر واضح نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے, تو چونکہ ہمیں تو دلیل کی پیروی کرنی ہے, تو چاہے کوئی جتنا مرضی بزرگ اس موقف کے اوپر نہ بھی ہوں, تب بھی ہمیں ان کی محبت اور ان کے احترام کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرے بزرگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دلیل نہیں ہے, تو ان کی بات میں وزن محسوس ہو رہا ہے. البتہ اگر ہمیں کبھی بھی زندگی میں دلیل مل جائے گی تو ہم ان کی بات بھی مان لیں گے. یہ کوئی بہرحال ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ کوئی پریشان ہوا جائے. دوسرا یاجوج ماجوج کے متعلق پوچھنا تھا
کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ جب وہ دیوار کو چاٹتے ہیں، جب وہ کم رہ جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا اللہ پہ ایمان ہے. ہاں، یہ جو مسئلہ ہے کہ ان پر اللہ پر ایمان ہے، تو یہ وہ ایک کافر قوم ہے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ کہنے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا. کوئی بندہ یہ کہہ بے دے شک. انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ انشاءاللہ کہنے سے جی. ایمان ثابت نہیں ہوتا. ایمان لانے کے لیے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک بھائی نے پوچھا حضرت خضر علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. وہ کا جب آئے، اللہ نے جب ان کی زندگی لکھی تھی تب وہ پیدا ہو گئے، جب ان کی وفات لکھی تھی تو ان کی وفات ہو گئی، اور اگر نہیں لکھی تو زندہ ہوں گے، ہمیں اس سے کیا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال ہمیں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر کے مبعوث ہونے کے بعد تمام کائنات جو ہے، وہ تمام انسانیت آپ پر ایمان لانے کی ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، پابند ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اگر موجود ہوں گے تو حضور کی امتی کی حیثیت سے موجود ہوں گے، اور حتیٰ کہ آسمان سے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو وہ بھی حضور کے امتی کی حیثیت سے اتریں گے، اور نماز کی جو امامت ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کروائیں گے، جو اسی امت کے ایک فرد ہوں گے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے. بہرحال اس سے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر بہت پریشان ہوا جائے، ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ یہ موضوعات چلتے رہیں گے، علم کی باتیں ہیں، سیکھتے رہیں گے. اختلاف کو اتنا نہیں دل میں جگہ دینی چاہیے کہ کوئی نفرت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی بغض پیدا ہو جائے. سب کے بارے میں اچھا گمان اور اچھا حسن ظن رکھتے ہوئے ہمیں اختلاف کو ہم کر سکتے ہیں. اور اختلاف کرنا انسان کا کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے. جیسے ہماری شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، ایسے ہمارے ذہن ایک جیسے نہیں ہیں، موقف الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو اس بنیاد پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہم پاکستانیوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اتفاق کرتے ہیں تو بھی بڑے زبردست انداز میں نعرے مار کے نا اس بندے کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور اختلاف کرتے ہیں تو بھی اس کو پھر کافر مشرک بنا کے نا پھر اس گھر اپنے واپس آتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر اختلاف ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو حق بات ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.